السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام نبی AR بنارس۔ اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ بعدہ کنگن کو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جب نازل ہوئی اور جس کے اندر یہ بتایا گیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی، مال و دولت کا ڈھیر اپنے پاس میں لگاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو دردناک عذاب کے بارے میں خبر دے دیجیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام ڈر گئے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس کے پاس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو مال و دولت ہوتا ہی،
ہر گھر کے اندر تھوڑا بہت سونا اور چاندی تو ہوتا ہی ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کے یہاں کم تھا، لیکن آج ہم لوگ اپنے زمانے کے حساب سے اگر دیکھ لیں تو ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی. ہر انسان کے پاس میں مال و دولت ہوگا، چاہے زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، اور ہر عورت کے پاس میں سونا بھی ہوگا، چاندی بھی ہوگی، چاہے زیادہ ہو یا تھوڑا. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنے پاس میں بچا بچا کے رکھتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کیا. صحابہ کرام کو ڈر گئے. حدیث رسول کے اندر آتا ہے، حضرت ثوبان بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جب یہ آیت پہنچی، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے المال نتخذ، ہم کون سا مال اپنے پاس میں اکٹھا کریں جس سے ہماری پکڑ نہیں ہوگی. مال رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہیں، سونا رکھتے ہیں، چاندی رکھتے ہیں، اس سے پکڑ ہو جائے گی، اور اس کے اندر سے اگر ہم نے زکات نہیں نکالی، صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، تو یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. مال مال نہیں رہے گا بلکہ وبال ہو جائے گا، وبال بن جائے گا. تو یہ مال تو ہم سمجھ گئے کہ یہ زیادہ فائدہ دینے والا نہیں، کیونکہ اس پہ سوال بھی ہوں گے، اس پہ اللہ کا جواب بھی دینا ہے، اور اس میں سے زکات بھی نکالنا ہے، صدقہ بھی نکالنا ہے، خیرات بھی نکالنا ہے، اور اگر اس میں کچھ کمی واقع ہو گئی تو اللہ کے یہاں سوال و جواب اور پکڑ کا بھی حساب و کتاب ہے. تو کچھ ایسا مال بتائیے، کچھ ایسا سونا چاندی، کچھ ایسی قیمتی چیزیں جو ہم اپنے پاس میں رکھیں اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہ ہو، بلکہ وہ مال، وہ قیمتی سامان، وہ قیمتی مال اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اس کے عذاب سے بچا. یہ والا نہیں، سونا چاندی نہیں، مال و دولت نہیں، ہمیں کچھ اور قیمتی چیزیں بتائیے جس کو ہم اپنے پاس اکٹھا کر لیں اور وہ اللہ کی ہمارے اس پہ پکڑ بھی نہ ہو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 چیزیں بتائی. کتنی چیزیں؟ وہ 3 چیزیں آج میں تمہیں بتاؤں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا ایک بات، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سب سے قیمتی مال اس کے پاس ہو، دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس کے پاس میں ہو، تو 3 چیزیں اپنے پاس میں اکٹھا کرنا. کون سی چیز؟ فرمایا نمبر 1، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تمہارے پاس میں شکر ادا کرنے والا دل ہونا چاہیے. سب سے قیمتی مال پوچھا تھا نا، تو بتایا جا رہا ہے سب سے پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تمہارے پاس میں شکر ادا کرنے والا دل ہونا چاہیے. دیکھو، دل کہا، زبان نہیں کہا. شکر کہاں سے ادا کرتے؟ زبان سے تو کہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے خیریت ہے تو آپ کیا کہو گے؟ دل سے بولو؟ نہیں، زبان سے تو بتاؤ گے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، وغیرہ وغیرہ. لیکن پیارے نبی نے زبان کا لفظ استعمال نہیں کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پہ شکریہ ادا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے آپ کے، لیکن زبان سے کچھ اور اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، زبان سے کچھ اور بتا رہے ہیں. یہ والا شکر نہیں، وہ شکر
جو زبان سے پہلے آپ کے دل میں آئے اور زبان سے زیادہ آپ کے دل سے ادا ہو. زبان سے تو شکر سبھی ادا کر لیتے ہیں. آپ کسی سے پوچھو خیریت ہے تو وہ کہیں گے جی الحمدللہ، یہ بتائے گا اللہ کا شکر ہے اور کہہ کے نکل جائے. لیکن جب آپ اس کے دل کا حال پوچھو تو اس کے دل کے اندر وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں. اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہیں وہ ان نعمتوں سے خوش نہیں. ڈھیروں شکایتیں، مکان چھوٹا ہے، کاروبار چھوٹا ہے، دکان زیادہ بڑی نہیں ہے، مال و دولت زیادہ نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو. لیکن زبان سے اللہ کا شکر ہے. تو دل سے تو نہیں ہوا نا. تو زبان سے تو سبھی کہہ لیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن پیارے نبی نے یہاں زبان کا لفظ استعمال نہیں کیا. پیارے نبی نے فرمایا قلبا شاکرا، شکر ادا کرو تو دل سے شکریہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ابو لک بنعمتک علیہ، اے اللہ تو نے جتنی بھی نعمتیں میرے اوپر نازل کی ہیں، جتنی بھی نعمتیں تو نے میرے اوپر بھیجی ہیں، ہم سب پر تیری نعمت اور اس نعمت پر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہر نعمت پر اللہ کا شکر. تو سب سے پہلے شکر کہاں ہونا چاہیے؟ دل کے اندر ہونا چاہیے. قلبا شاکرا، دل کے ذریعے سے شکر ادا کیا. تو فرمایا کہ سب سے بہترین مال، سب سے قیمتی مال، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو شکر ادا کرنے والا دل اپنے اندر پیدا کرنا. یہ سب سے قیمتی مال، شکر ادا کرنے والا دل. وہ دل کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بچے کو بھگاؤ وہاں سے باہر، چیخ رہے ہیں بہت بڑے طریقے سے. کیسے ادا ہوگا یہ؟ فرمایا میری طرف توجہ کیجیے، یہ کیسے ادا ہوگا؟ شکر ادا کرنے والا دل. ہمارے پاس میں شکر ادا کرنے والا دل نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کا گھر بہت بڑا ہے، بہت شاندار ہے. ہمارے پاس میں موٹر سائیکل ہے، وہ کار سے چلتا ہے. ہمارے پاس میں سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے. ہمارے بچے چھوٹا کام کرتے ہیں، اس کے بچے بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں. ہمارے بچے کم کماتے ہیں، اس کے بچے زیادہ کماتے ہیں. خوش نہیں ہے. اور جب خوش نہیں ہے تو دل بجھا بجھا رہتا ہے، تو وہ شکر ادا کرنے والا دل تو نہیں ہوا. لیکن اگر کبھی مجھ سے ملاقات ہو گئی، میں نے پوچھا خیریت، تو کہتے الحمدللہ. قلبا شاکرا، پہلی چیز شکریہ ادا ہو دل سے. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کیا حال چال ہے، خیریت ہے؟ آپ نے کہا کہ بخار آ رہا ہے، طبیعت خراب ہے. یہ تو آپ نے اپنی حقیقت بتا دی. لیکن اگر آپ کے دل، آپ کے جسم کے اندر شکر ادا کرنے والا دل ہے تو آپ جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اس سے تو بتا دیا کہ آپ نے طبیعت خراب ہے، لیکن اللہ سے جانتے ہو کیا کہیں گے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے. بخار تو ہے لیکن آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، بخار ہے لیکن کان صحیح ہے، بخار ہے دماغ ابھی صحیح کام کر رہا ہے، بخار ہے لیکن دل صحیح کام کر رہا ہے، بخار ہے لیکن جسم کے اندر خون صحیح کام کر رہا ہے، جسم کے اندر کے اعضاء اور باہر کے اعضاء، ہاتھ پیر سب کچھ صحیح ہے. بخار ہی تو ہے. تو جب اپنے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ مجھے فلاں نعمت نہیں ملی، فلاں نعمت نہیں ملی، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دے دی. چھوٹا ہے لیکن ہے تو اپنا ہی. گھر اگر چھوٹا ہے تو، گاڑی اگر چھوٹی ہے تو ہے تو اپنی. اگر کسی کے پاس میں گاڑی ہے تو کچھ ایسے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جن کے پاس چلنے کے پیر بھی نہیں، آپ کے پاس کم سے کم پیر تو ہیں. تو پہلی چیز شکر ادا کرنے والا دل. قلبا شاکرا، یہ دل کے ذریعے سے شکر ادا کرتا ہے. زبان سے تو سب کہتے ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد
جب کسی انسان کا کوئی بیٹا مر جاتا ہے، اولاد ختم ہو جاتی ہے، بیٹا یا بیٹی ختم ہو جاتا ہے، قال اللہ لملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں، قال اللہ لملائکتہ، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو تم نے روح نکال لی، تو وہ کہتے ہیں فیقولون نعم، ہاں میرے پروردگار، تیرا بندہ اور اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا یا بیٹی تھی، میں اس کی جان نکال لایا، قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے یعنی اولاد کی جان نکال لی، پر اس سے کہتے ہیں ہاں میرے پروردگار۔ پھر اللہ کہتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے بندے کے دل کے پھول کو لے لیا، دل کے سکون کو لے لیا، اس کی اولاد کو مار دیا، اس کے بچے یا بچی کی جان نکال لی، وہ تو اس کا پھل تھا، وہ تو اس کا پھول تھا۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں میرے پروردگار۔ اللہ فرماتا ہے ماذا قال عبدی، جب تم میرے بندے کے یا میرے بندے کے بیٹے کے یا بیٹی کے یا بچے کے یا بچی کی جان کو نکال رہے تھے اور جب اس کو موت آ گئی، ماذا قال عبدی، تو اس بندے نے میرے کیا کہا؟ جب اس کا بیٹا یا بیٹی مرے تو باپ نے یا اس کی ماں نے کیا کہا؟ ماذا قال عبدی، کیا کہا؟ اب جواب سنو، فرشتے کہتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں میرے پروردگار تیرے بندے نے کہا حمدک واسترجا، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آج ہمارے یہاں بھی موتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ الحمدللہ نہیں کہتے، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر آیا بندہ کہتا ہے اگر الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تیرا شکر ہے اور ہم سب تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے یہ کہا تھا۔ اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنۃ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کا جنت کے اندر ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ مصیبت کے وقت اس سے زیادہ بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ اولاد ختم ہو جائے، بیٹا یا بیٹی چلی جائے، اور ایسے وقت میں بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر۔ اتنا بڑا، اتنی بڑی مصیبت پر اور اتنا بڑا جملہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرے ہیں، اولاد بھی میری تھی، یہی سب میری طرف لوٹنے والے ہیں، یہ کہا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام، محل کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی حمد کرنے والے کا گھر۔ تو دل سے شکر، ایسی وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ جبھی ہوگا جب آپ دل سے شکریہ ادا کریں، زبان سے تو سکتے۔ عرب ممالک کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور میرا خیال ہے جہاں تک شاید علامہ البانی رحمہ اللہ کا یہ واقعہ، ایک بار ایسے ہی درس دے رہے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ، ان کا بڑا بیٹا آیا، غور سے سنو، بڑا بیٹا آیا، آ کر کہنے لگا ابو ذرا کار کی چابی دیجیے، کار کی چابی دے دی، درس دینے لگے، حدیث پڑھاتے رہتے۔ 15 یا 20 منٹ گزرے ہوں گے، ان کے پاس ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور اس نے آ کر خبر دی کہ شیخ صاحب آپ کا بیٹا جو ابھی کار لے کر گیا تھا اس کا ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بیٹا ختم ہو گیا، جوان بیٹا، سب سے بڑا بیٹا ختم ہو گیا۔ جب انہوں نے سنا تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ لوگ یہ سمجھے کہ مصیبت کی خبر سننے کے بعد ان کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا، اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بجائے یہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو الحمدللہ جب کہتے ہیں نا، جب ہمیں کچھ نعمت ملتی ہے، لوگ یہ سمجھے کہ یہ شاید ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا،
اتنے بے قابو ہو گئے ہیں بیٹے کی خبر سن کر کہ یہ انا للہ کی جگہ پر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، تو ٹوکا لوگوں نے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو انا للہ پڑھنا ہے الحمدللہ نہیں۔ تو پہلے تو اس کو یہ حدیث سنائی جو میں نے ابھی کہا کہ جو الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دو۔ پہلے تو یہ حدیث بتائی اور اس کے بعد میں کہنے لگے کہ میں نے الحمدللہ اس لیے بھی کہا تھا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، شکر ہے اللہ کا کہ اس گاڑی کے اندر ایک ہی تھا، ابھی 3 تو بچے ہیں، اور اگر 4 ہوتے تو چاروں چلے جاتے کہ نہیں؟ تو ابھی اللہ نے ایک نعمت لی ہے مجھ سے، 3 تو باقی ہیں، اس لیے بھی میں نے الحمدللہ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ سب سے قیمتی مال کون سا ہے جس کو ہم اپنے پاس اکٹھا کر لیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قلبا شاکرا، شکر ادا کرنے والا دل اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور ایک فارمولہ یاد رکھنا، یہ شکر کرنے والا دل کیسے پیدا ہوگا؟ فارمولہ یاد رکھنا، فارمولہ یہ ہے کہ کبھی بھی جب دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، سکون سے کھاتے ہیں، کسی کو 2 ٹائم بھی نہیں ملتا۔ آپ کا گھر چھوٹا ہے، کسی کا اس سے بھی چھوٹا ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل، کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں۔ تو جب بھی دنیا کا معاملہ آئے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور جب بھی دین کا معاملہ آئے، علم کا معاملہ آئے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ میں تو 3 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، یہ 4 ٹائم کی نماز۔ میں صرف قرآن شریف پڑھا ہوا ہوں، یہ اردو بھی پڑھنا جانتا ہوں، مجھے 5 دعائیں یاد ہیں، اس کو 10 دعائیں یاد ہیں۔ جب دین کا معاملہ آئے، علم کا معاملہ آئے، یہ قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں آتا۔ تو دین کا معاملہ ہو، علم کا معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کا اگر معاملہ ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تو کیا پیدا ہو جائے گا؟ قلبا شاکرا، شکر ادا کرنے والا دل۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی کہ شکر ادا کرنے والا دل پیدا کرنا۔ اب دوسری چیز بتاتا ہوں، 3 چیزیں بتائیں کہ پیارے نبی نے۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے قیمتی مال اگر اپنے پاس میں اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو شکر ادا کرنے والا دل اپنے اندر پیدا کر لو۔ وَلِسَانًا شَاكِرًا، اور شکر ادا کرنے والی قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، اور ذکر ادا کرنے والی زبان اپنے اندر پیدا کر لو۔ ایسی زبان تمہارے منہ میں ہونا چاہیے جس سے اللہ کا ذکر ادا کیا جاتا ہو، جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، غیبتیں نہ کرتی ہو، چغلی نہ کرتی ہو، جھوٹ نہ بولتی ہو، حسد نہ کرتی ہو، برائیاں نہ کرتی ہو، دوغلی نہ ہو، منافقت نہ ہو، گالی گلوچ نہ کرتی ہو، دوڑ دوڑ کے چیخ کے بات کرنے والی نہ ہو، بدتمیزیاں کرنے والی نہ ہو، برائی کرنے والی نہ ہو، بلکہ تمہارے منہ کے اندر جو زبان ہونا چاہیے وہ لسان ذاکرہ، وہ اللہ کا ذکر ادا کرنے والی زبان ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ادا کرنے والی زبان۔ وقت کم ہے اس لیے میں بہت مختصر طور پہ بتا رہا ہوں۔ جب انسان اللہ کا ذکر ادا کرتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو آپ کے نامہ اعمال کے اندر کتنا اضافہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آؤ ذرا قرآن و حدیث سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، جو زبان سے اللہ کا ذکر ادا کیا جاتا ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا معه اذا ذکرنی، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اسی کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ انا معه اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اسی کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اللہ ساتھ میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے، آپ تھوڑا سوچ کے دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ انا معه اذا ذکرنی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کو اپنے من میں یاد کرتا ہوں، میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ بولو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں، چاہے بھلے ہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کیوں نہ کہہ رہے ہو، چاہے سبحان اللہ وبحمدہ یا سبحان اللہ العظیم کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہو، چاہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں، چاہے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں، ذکر کے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے الفاظ ہیں، آپ کو جو بھی یاد ہو آپ وہ پڑھ رہے ہوں، بھلے ہی پڑھیں اس کو، لیکن ہاں اتنا ضرور یاد رکھیے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی پڑھنے لگے، وہ آپ دیکھ کے یاد کیجیے، پوچھ کے یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان ذکرنی، اگر وہ مجھے یاد کرتا کہ ملائن لوگوں میں بیٹھ کر، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ذکرتہ فی ملائن خیر من، تو میں اس کو یاد کرتا ہوں فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کی محفل میں، یعنی آپ یہاں پر بیٹھ کر اتنے سارے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو بھی اکٹھا کر کے ان کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں کے سامنے نام لیا جائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اگر وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر وہ بندہ مجھ سے ایک بالش کے قریب آتا ہے ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اور جب وہ بندہ مجھے یاد کرتے ہوئے میرے ایک ہاتھ قریب آنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے دو ہاتھ کے برابر قریب چلا جاتا ہوں، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر میرا بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ بولو اللہ اپنے کتنے قریب کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کو کتنا قریب کر لیتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آج ہم خالی بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، اوپر سے گالی گلوچ اور ہمارا چلتا رہتا ہے۔ تو ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں کتنی بڑی چیز ہے وہ سمجھیے۔ فرمایا ان فی الجنۃ لشجرۃ، غور سے سنو، ان فی الجنۃ لشجرۃ، جنت کے اندر ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلها مئۃ سنۃ لا یقطعها، جنت کے اندر ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے کے نیچے اگر کوئی گھڑ سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو 100 سال تو گزر جائیں گے لیکن اس کے سائے کے نیچے سے نکل نہیں پائے گا۔ ایک درخت جنت کے اندر اتنا بڑا ہے، سمجھ میں آیا؟ بخاری کی روایت، اتنا بڑا پیڑ، اتنا بڑا درخت کہ اس کے سائے کے نیچے سے نہیں نکل پائیں گے۔ اب وہ درخت ہمیں جنت کے اندر ملیں گے کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ 4 جملے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، ایک بار سبحان اللہ کہو گے اللہ ایک درخت لگا دے گا، ایک بار الحمدللہ کہو گے اللہ ایک درخت لگا دے گا، لا الہ الا اللہ ایک بار کہو گے تو اللہ ایک درخت لگا دے گا، اللہ اکبر ایک بار بولو گے تو اللہ جنت میں تمہارے لیے اتنا ہی بڑا درخت لگا دے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سوال پوچھا کہ ہم 3 کی چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ ذکر کرنے والی زبان ہونا چاہیے، اس لیے زبان کو کنٹرول کرو اور اس کو اللہ کے ذکر میں لگانے کی کوشش کرو جتنا بھی ٹائم آپ کو۔ تو دوسری قیمتی چیز آپ نے کیا اکٹھا کر لی؟ شکر ادا کرنے والا دل
اور ذکر کرنے والی زبان. تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ہم کون سی قیمتی سامان اکٹھا کریں، کون سا قیمتی مال اکٹھا کریں جو اللہ کی ہمیں سوالوں کے جواب نہ دینا پڑے، اس کے حساب و کتاب سے بچ جائیں اور یہ ہمیں یہاں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں. تو تیسری اور آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، غور سے سنو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری قیمتی چیز جو تمہارے پاس میں ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، وہ نیک بیوی ہے. صرف بیوی نہیں کہا، بیوی ہونا چاہیے. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر کرنے والا دل، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، نیک بیوی. اگر یہ تین چیزیں کسی کو مل گئی تو سمجھ لو کہ اس نے دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں اپنے پاس اکٹھا کر لی ہیں اور وہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے. شکر ادا کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی. اچھا اب یہ نیک بیوی ہے کہ نہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرما دیا. وہ ٹکڑا بھی سنیے حدیث کا. فرمایا تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، غور سے سنو، تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری بیوی نیک ہے کہ نہیں؟ فرمایا تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، وہ بیوی ایسی ہوگی جو تمہیں آخرت کے معاملے میں، آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے گی. یعنی تمہاری دنیا بنانے سے زیادہ تمہاری آخرت سنوارنے کی کوشش کرے گی، جو تمہیں نیک بنانے کی کوشش کرے گی، جو تمہارے لیے نیک کام کرے گی اور تم سے بھی نیک کام کرنے کے لیے کہے گی. اگر بیوی ایسی ہو تو سمجھ لو کہ زوجۃ مؤمنہ تمہارے پاس میں نیک بیوی ہے. اسے دنیا کی فکر نہ رہے، آخرت کی فکر ہو. ایسی نیک بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے کہ دیکھو کم کماؤ گے تو چلے گا، ہم تھوڑا کم بھی کھانے کے لیے تیار ہیں لیکن حرام کام ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے. آپ کم بھی کما کے لاؤ گے تو چلے گا لیکن خبردار کہ ایک لقمہ بھی حرام کا تم نے میرے بچے کے منہ میں ڈالا، ایک لقمہ بھی حرام کا اگر تم نے میرے بچے کو کھلایا. زوجۃ مومنہ، یہ نیکی. سن لو ہم تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے. تم میری وجہ سے حرام کام کرو، تم میری وجہ سے جوا کھیلو، تم میری وجہ سے سٹے لگاؤ، تم میری وجہ سے نمبر لگاؤ، تم میری وجہ سے میرے اولاد کی وجہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں غلط کاموں سے کما کر لاؤ، اس کی وجہ سے ہم بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، اولاد بھی جہنم میں جائے گی. سن لو ہم کم کھا کر گزارا کر لیں گے لیکن حرام مال اس گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے، حرام چیزیں اس گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے، حرام لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر نہیں پہنچنا چاہیے. یہ مدد کرے. ایسی بیوی نہیں کہ تم کہیں سے لاؤ بس، ہمیں بڑھیا کھانا، بڑھیا پہننا، بڑھیا کپڑے، ہر چیز کے اندر ایسا آرام ہو، تم چاہے اپنی دنیا برباد کر لو، آخرت برباد کر لو، ہمیں کوئی مطلب نہیں. بیوی کیسی؟ زوجۃ مومنہ. سنو شام کو آئے کم لاؤ گے چلے گا، زیادہ بڑھیا نہیں، ہلکا پھلکا بھی چلے گا لیکن حرام چیزیں لے کر اگر گھر میں بسے اٹھا کے باہر پھینک دوں گی، سمجھ لیں. یہ کیا نیک بیوی. پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ یہ تین چیزیں اکٹھی اگر کر لی تو سمجھ لو دنیا کی سب سے قیمتی سامان تم نے اکٹھا کر ہے. پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور نیک بیویاں کیسی ہوتی ہیں؟ فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ. کیونکہ قیامت کے دن اور تو تم بھی غور سے سن لو، قیامت کے دن اس طریقے سے مردوں سے سوال کیا جائے گا، خود ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، ان کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ. اسی طریقے سے قیامت کے دن عورت سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ وہ کیسے بگڑ گئی، اور اسی طریقے سے اس کے شوہر کے بارے میں بھی عورت سے پوچھا جائے گا کہ بتا تیرا شوہر کیسے بگڑا، اور اس عورت سے اس کی اولاد کے بارے
بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ بتا تیری اولاد کیسے بگڑی. تجھے طریقے سے مرد کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سدھارے, اپنی اولاد کو سدھارے. اسی طریقے سے عورت کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سدھارے اور اپنی اولاد کو بھی سدھارے. وزوجۃ مؤمنہ, نیک بیوی ہونا چاہیے. تعین علی امر دنیا کا وکیل, دین اور دنیا دونوں معاملے میں اپنے شوہر کی مدد کرے. دنیا کے اندر اس کو حرام کام نہ کرنا چاہیے. آج ہے فکر لوگوں کو, عورتوں کو ہے فکر, کوئی فکر. جو بھی کر رہا ہے, جیسا بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے, بس ہمیں آرام ملنا چاہیے, سکون ملنا چاہیے. کیوں؟ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کل قیامت کے دن آپ کے شوہر کو جہنم میں پھینک دیا جائے اور وجہ آپ ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تو حکم سبھی کے لیے ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مرد صرف دیکھ بھال کرے, مرد دھیان رکھے اور عورتیں جو چاہیں جیسے چاہیں کریں اور جیسا چاہے مردوں سے کروائے. جی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی. اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے اوپر رحم فرمائے جو صبح فجر کی نماز میں اٹھتا ہے. سنو غور سے, چاہے وہ آدمی چاہے وہ عورت, غور سے سنو. فرمایا اللہ ایسے آدمی پر رحم فرمائے رجلا قام من اللیل فصلی, جو صبح فجر کی نماز میں اٹھے اور نماز پڑھے, اور نماز پڑھنے کے لیے اپنی بیوی کو بھی اٹھائے, اپنی بیوی کو بھی اٹھائے. فَإِنْ أَبَتْ, اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کر دے, نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ, تو پانی کے کچھ چھینٹے اس کے منہ پہ مار دے کہ دیکھو ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے, تم بھی نماز پڑھو, تمہیں لے کر ہی جنت میں جائیں. اٹھو, ہم پڑھ رہے تم بھی پڑھو. اللہ رحم فرمائے ایسے آدمی. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امراتن, اور اللہ ایسی عورت پر رحم فرمائے قامت, جو اٹھے فصلت, اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے. فَإِنْ, اور اپنے شوہر کو اٹھائے. فَإِنْ أَبَى, اور شوہر اٹھنے سے انکار کر دے, بہت تھکا ہوا ہوں, یہ ہے وہ ہے, دنیا بھر کے بہانے ہوتے مردوں کے. اگر اٹھنے سے انکار کر دے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزحت فی وجهه الماء, تو وہ پانی کی چھینٹ اٹھا کر اپنے شوہر کے منہ پہ مار دے. کہا اٹھو, دنیا بنا لی ہے, آخرت بھی بنانے کی کوشش کرو. ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے, تمہیں بھی ساتھ میں جنت میں لے کے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم نماز پڑھ کے جنتی بن جائیں اور تم بے نمازی بن کر جہنم کے اندر چلے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیسری قیمتی چیز زوجۃ مؤمنہ. تو تین چیزیں سمجھ میں آ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی, سونا چاندی مال دولت یہ ساری چیزیں ہم اکٹھا کریں گے تو اس کا حساب و کتاب ہوگا. ہمیں کچھ ایسی قیمتی چیزیں بتائیے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں, اللہ رب العالمین کی نظر میں بھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے شکر ادا کرنے والا دل اپنے اندر پیدا کرو, ذکر کرنے والی زبان اپنے اندر پیدا کرو, اور نیک بیوی جو دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں تمہاری مدد کرے. یہ تین چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتائی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بقول یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.